بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیسن ہے اسلامک اسٹڈی CSS چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو اسلام، تعارف اسلام، پارٹ نمبر 8۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیسن ہے اسلامک ورشپ، اسلامی عبادات۔ فرسٹ آف آل، میننگ آف ورشپ، عبادت کا معنی اور مفہوم۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عبد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بندگی، پرستش، خدمت کرنا۔ اطاعت کے لیے بندگی اور عاجزی کے لیے پرستش اور پوجا کے الفاظ عبادت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ عبادت میں انتہائی عاجزی، غایت تعظیمی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو کوئی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کے غائب، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو لہذا اسی کی عبادت کرو اور اس پر توکل کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ڈسٹنگوشنگ کوالٹیز آف اسلامک ورشپ، اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات۔ نمبر 1، اونلی فار اللہ، خالص ایک اللہ کے لیے۔ اسلامی عبادات کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ان عبادات میں اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جاتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام میں والدین، آقا، بادشاہ، بزرگان دین، عمرہ کے سامنے جھکنے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور نہ ہی ایسے رسمی ادا بجا لانے کی اجازت ہے جن میں غیر اللہ کی عبادت کا شائبہ بھی ہو۔ عبادت کیونکہ صرف خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 2، پیورٹی فرام آؤٹر ٹرمز، خارجی شرائط سے پاک۔ اسلام نے عبادت کے لیے ایسی کوئی خارجی شرط نہیں لگائی جس کا اصلی عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو، مثلا کسی خاص رنگ یا طرز کے کپڑے پہننا، عبادت کے وقت تصاویر کو اپنے سامنے رکھنا، یا خاص عبادت کے لیے نذرانے اور چڑھاوے چڑھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کے لیے دین ہو کر، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 3، بیلنسڈ اینڈ موڈیسٹی، اعتدال، میانہ روی۔ اسلامی عبادات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں افراط و تفریق کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ان میں اعتدال، میانہ روی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسلام نہ تو دیگر مذاہب کی طرح نفس کشی، ترک دنیا اور سخت قسم کی ریاستوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور نہ مشرکانہ طرز پر عبادت میں کھیل کود کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے جو اللہ کی رضا کے سراسر خلاف تھے۔ مثلا بعض عبادت گزاروں نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے آپ پر اتنا جبر کیا کہ بازو کھڑے کھڑے سوکھ گئے، اور ان پر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے۔
بعض نے رکوع اور سجدے اتنے طویل کیے کہ اسی حالت میں اکڑ گئے، کچھ نے روزے ایسے رکھے کہ جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایسی مثالیں بدھ مت عیسائیت میں بکثرت ملتی ہیں، مگر اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں عبادت کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے مگر جتنی اس کو اٹھانے کی ہمت ہے۔ نمبر 4، ڈائریکٹ ٹو اللہ، براہ راست ادائیگی۔ اسلامی عبادات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں دوسرے مذاہب کی طرح مذہبی پیشواؤں کو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت اللہ اور بندے کے مابین ایک خصوصی تعلق کا نام ہے جس کو براہ راست ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ عبادت خدا بندی کے لیے کسی اور ذات کا وسیلہ تلاش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، خبردار دین خالص اللہ کے لیے ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنایا اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو نقصان دے سکتے تھے اور نہ ان کو فائدہ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ گویا کہ اسلام نے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کہ عبادت کے اندر ہم کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کا وسیلہ بنائیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے اور وہ براہ راست ادائیگی اس کی ہوتی ہے۔ بیسڈ آن بلیف اینڈ پریکٹس بوتھ، عقیدہ عمل کا امتزاج۔ اسلام کا نظام عبادت بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اس کا یہ کمال ہے کہ یہ انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر زیور انسانیت سے آراستہ کرتا ہے۔ اسلام کی تمام عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سب کے سب اعمال انسان کو ایسی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں جو فضائل اور اخلاق حسنہ سے مزین ہو۔ کئی مذاہب میں اس مذہب کے عقیدے کا معتقد ہو جانا ہی کافی سمجھا جاتا ہے اور اسی کو دنیا اور آخرت کی نجات کا معیار قرار دیا جاتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ درست عقیدے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنا اور برے کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ گویا صرف عقیدے سے کام نہیں چلتا بلکہ کامیابی اور کامرانی کے لیے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی سب سے اچھی مخلوق ہیں۔ تو یہ الفاظ آمن و عمل الصالحات یہ قرآن کے اندر بار بار اللہ نے یوز کیا ہے، بار بار اللہ نے استعمال کیا ہے۔ کئی مقامات پر ہر سپارے کے اندر یہ لفظ بار بار ملتے ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، صرف عقیدہ ضروری نہیں، عقیدہ اور اس کے ساتھ اعمال یہ دونوں ہوں گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ صلاۃ، پریئر اینڈ اٹس امپیکٹس، صلاۃ نماز اور اس کے اثرات۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ جو اہمیت اسلام نے نماز کو دی ہے کسی اور ارکان کو، کسی اور رکن کو نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان دن میں 5 بار اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 5 مرتبہ اس کو ادا کیا جائے۔ میننگ اینڈ کنسیپٹ، نماز کا معنی اور مفہوم۔
اردو اور فارسی میں صلاۃ کے لیے نماز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ایران میں اسلام کی آمد سے قبل جسمانی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تاہم عربی میں صلاۃ اس کا ہم معنی ہے، جس کا مطلب ہے دعا، مغفرت، رحمت اور درود۔ چونکہ اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے نماز کی نسبت یہ لفظ زیادہ موزوں ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا، دعا کرنا اور قرب حاصل کرنا ہے، اور ان عوامل کا حصول ہی انسان کو اللہ کے تابع بنا دیتا ہے۔ صلاۃ میں قیام، رکوع، سجود، تشہد، تسبیح، ثنا، قرات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آف پریئر، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ نماز وقت پر ادا کی جائے۔ قائم رکھنا یہ بھی ہے کہ اس کو پابندی سے ادا کرتے رہیں اور اس کے ارکان اور شرائط کو پورے بجا لاتے رہیں۔ اقامت صلاۃ کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کی ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے، اور یہی صحیح ہے کہ اس جگہ نماز میں کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض، واجبات اور نفل نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ اقامت صلاۃ کا معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے۔ اگر کسی محلہ یا بستی میں ایک شخص نماز کا انفرادی طور پر پابند ہو لیکن جماعت نہ ہوتی ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ امپورٹنس آف پریئر ان قرآن، نماز کی اہمیت قرآن میں۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر 700 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اسی وجہ سے عقائد کے بعد عبادت میں نماز کو سب سے اہم ٹھہرایا گیا ہے۔ نماز کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ امپورٹنس آف پریئر ان حدیث، نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من قامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما سئل یوم القیامت سئل عن الصلاۃ، نماز سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ ان ساری احادیث سے
ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ Benefits of prayers in an individual life of Muslim۔ نماز کے فوائد مسلمان کی انفرادی زندگی پر۔ نماز جہاں پر ہمیں اللہ کی رضامندی، خوشنودی اور ثواب ہمیں دیتی ہے، وہاں پر اور اس کے بے شمار مسلمان کی انفرادی زندگی پر اثرات ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ نمبر 1 ہے پنکچوالٹی، پابندی وقت۔ نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے، کیونکہ جب ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں تو یہ پابندی ہمیں باقی کاموں کے اندر بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر تو ہماری زندگی کے باقی کام بھی وہ پنکچوالٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ کلیننس، طہارت و پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو صاف کر۔ نماز کے لیے ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا جسم، ہمارے کپڑے اور جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہو۔ تو اس طرح طہارت و پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ ہماری باقی زندگی کے اندر بھی ہمیں طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جب نماز کے لیے وضو ادا کیا جاتا ہے تو ہمیں طہارت و پاکیزگی مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسلام طہارت و پاکیزگی کا مذہب ہے جو ہمیں نماز کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سیلف ڈسپلن، پابندی نظم و ضبط۔ نماز کی وجہ سے فرد میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، وہ 5 وقت صحیح وقت پر نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ ادائیگی نماز کے دوران ہر رکن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے، اور یہی عمل اس میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ہماری زندگی میں سیلف ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ایک امام کے ساتھ نماز شروع کرنا، ایک امام کے ساتھ رکوع کرنا، ایک امام کے ساتھ سجدہ کرنا، تو اس سے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ جو ٹریننگ ہمیں نماز میں ملتی ہے وہ باقی جگہ ہم میں کام آتی ہے۔ کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی۔ نماز ہماری زندگی کے اندر، باقی زندگی کے اندر ہماری کردار سازی کرتا ہے، ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہمبلنس، عاجزی انکساری۔ نماز سے انسان کے دل میں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف اللہ ہی ہے جو میرا خالق و مالک ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کے سامنے ایک عاجز بندہ ہوں۔ اور جس سے انسان کے اندر آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے اور اپنی جان اور متاع کو احصار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو دنیاوی خواہشات، حرص و طمع کے جذبات کو فنا کر دیتا ہے۔ کام کرنے کی صلاحیت کا بڑھنا، ایفیشنسی۔ نماز پڑھنے سے انسان کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان کام کر کے تھک جاتا ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اس سے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ریفریشز دی فیتھ، ایمان کا اعادہ۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا اعادہ کرتا ہے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتا ہے، کیونکہ وہ نماز کے اندر ہر وقت وہ کلمہ شہادت اور اللہ پر ایمان اور اس کے نبی پر ایمان کا اعادہ کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تو وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے اور اس کی نافرمانی بچنے کا عہد کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اوپر جلانا شروع کر دیا ہے اسے بجاؤ۔ سوشل امپیکٹس آف پریئر، نماز کے سماجی اثرات، یعنی ایسے نماز کے اثرات، ایسے نماز کے فائدے جو ہمارے معاشرے کے اندر واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 1، ایٹماسفیئر آف ایکویلٹی، باہمی مساوات۔ جب نمازی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو امیر و غریب، ادنا اعلیٰ، جوان ضعیف، حاکم محکوم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کوئی بھی شخص خواہ کسی بھی حال میں ہو خود کو دوسروں سے کوئی بھی کمتر نہیں سمجھتا۔ ہیلدی سوسائٹی، اچھا معاشرہ۔ نماز کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازی جب ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور مشکل میں پھنسے ہوئے نمازی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک ہیلدی سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ ایکسچینج آف تھاٹ اینڈ نیوز، خبروں اور خیالات کا تبادلہ۔ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ بھی لگتا ہے، جہاں پر دوسرے ان کے خبروں اور خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، جس سے ایک اچھی تجویز اور اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو وہ امام کی باتیں سنتا ہے اور اس سے ان کے اندر دینی تعلیمات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹریننگ ٹو اوبے دا لیڈر، اطاعت امیر کا جذبہ۔ نماز کی ادائیگی سے انسان کے دل میں اطاعت امیر کا عنصر نمایاں طور پر ابھرتا ہے، وہ ادب و آداب سے آشنا ہوتا ہے، اسے اس عمل سے نہ صرف مساوات کا سبق ملتا ہے بلکہ دوسروں کے سامنے اسلام کی اجتماعی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سب اس کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو وہ سب اس کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، اور جب امام سجدے میں جاتا ہے تو سب اس کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، نہ تو کوئی اس سے پہلے سر اٹھاتا ہے اور نہ ہی نماز کو پہلے ختم کرتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پروموٹس لو، افیکشن، یونیفیکیشن آف مسلم، محبت اتحاد کا مظاہرہ۔ نماز با جماعت اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے اور آپس میں ربط و ضبط اور اتفاق و اتحاد کا نظام پروان چڑھاتا ہے۔ ہمدردی، غمخواری اور انسانی فرائض کو بجا لانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اگر کسی پر مصیبت یا کوئی دکھ آ پڑے دوسرا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہمی تعاون، میوچول کوآپریشن۔ نماز تمام مسلمانوں کو باہمی تعاون، اتحاد و محبت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے تمام لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جس سے مالدار غریب کی پرورش، کم قوی کمزور کی دستگیری، خوشحال پریشان حال کی دلداری اور تندرست بیماروں کی غمخواری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ احساسات، جذبات ہیں جو صرف باجماعت نماز ادا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ، ریکٹیفیکیشن آف سوسائٹی۔ معاشرے کی اصلاح میں نماز کو بڑا عمل دخل ہے۔ نماز ہر قسم کی قدورتوں اور بری خواہشات کا قلع کم کرتی ہے، کیونکہ نماز میں چند ایسے جلالی اور جمالی مناظر مثلا تسبیح و تحلیل، دعا، مناجات وغیرہ موجود ہیں جو نمازیوں کو دنیاوی مشاغل اور افکار سے علیحدہ کر کے
دربار الہی میں پیش کرتے ہیں اور ان کے قلوب و اذہان میں اللہ تعالیٰ کے جلوے سما رہتے ہیں، جن کی وجہ سے نفسانی خواہشات، برے جذبات قریب پر بھی نہیں مار سکتے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جس میں ہم نے اسلامی عبادات خاص طور پہ نماز کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے لیسن میں زکوٰۃ اور روزے کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔